بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ۔ آج کیا تاریخ ہے؟ 24 ہے۔ ایک مہینے بعد اسمبلی ہونے لگی ہے۔ 21 کو چھٹیاں آئی تھیں، 24 کو چلیں جی، ایک مہینے بعد آپ کی دوبارہ اسمبلی۔ دیکھیں محرم کے دن چل رہے ہیں، آج 4 محرم ہے۔ 4 ہے نا سر جی؟ آج 5 ہے آج، اچھا جی، چلیں 5 لگا لیتے ہیں۔ تو دیکھیں 2-3 باتیں ہیں، پہلے تو اس کو ذہن نشین کر لیں، اس کے بعد ہم اگلی بات کریں گے۔ یہ جو 2-3 دن ہیں ابھی محرم آنے میں، تو یہی موضوع اپنا لے کے رکھیں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سارے جتنے بھی پیغمبر ہیں، 1,24,000 جو پیغمبر ہیں، ہمارا عقیدہ ہے، آپ سب کا بھی عقیدہ ہونا چاہیے، آپ سب کو مانتے ہیں، ہم سب کو، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے اللہ کے نبی تک سارے پیغمبروں کو مانتے ہیں ہم، ٹھیک ہے جی۔ حضرت سلیمان ہیں، داؤد ہیں، آدم ہیں، عیسیٰ ہیں، لوط ہیں، جتنے بھی پیغمبر اور جو 4 رسول ہیں، سب کو مانتے ہیں اللہ کے نبی سمیت، ٹھیک ہے جی، یہ بات سمجھ لگ گئی۔ اور اگلا عقیدہ یہ ہے کہ جتنے آگے صحابہ ہیں، صحابہ کنہیں کہتے ہیں؟ جنہوں نے اللہ کے نبی کو دیکھا ہے، ڈائریکٹ اللہ کے نبی کو جنہوں نے دیکھا ہے، وہ سارے صحابہ جو ہیں وہ پکے جنتی ہیں، کیونکہ قرآن نے کہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ صحابہ سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ بات تھوڑی سی مشکل ہے، لیکن پہلے آپ کو سمجھانا ہے، پھر اگلی باتوں کی آپ کو سمجھ لگے گی۔ یہ 2 باتیں اپنے ذہن میں رکھنی ہے، جتنے پیغمبر ہیں آپ نے ان کو ماننا ہے، آنکھیں بند کر کے، دل کو بند کر کے، جس طرح مرضی ماننا ہی ماننا ہے۔ یہ کبھی دل و دماغ میں بات نہیں لا سکتے ہم لوگ کہ فلانا پیغمبر تھا یا نہیں تھا، سارے ہیں۔ جتنے صحابہ ہیں، 1,24,000 صحابہ ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی کو ڈائریکٹ دیکھا ہے، اللہ کے نبی سے کچھ نہ کچھ حدیثیں سنی ہیں، سارے کے سارے کیا ہیں؟ جنتی ہیں۔ کیوں؟ قرآن نے کہا ہے۔ یہاں تک بات سمجھ لگ گئی؟ یہ ہمارا پختہ ایمان ہونا چاہیے کہ سارے صحابی کیا ہیں؟ جنتی ہیں۔ حضرت ابوبکر بھی، عمر، عثمان، علی، سب جتنے بھی 1,24,000 صحابہ، سارے کے سارے جنتی ہیں۔ اگر آپ کہہ دیں کہ ان میں سے کوئی ایک صحابی، نعوذ باللہ، ایک صحابی جناب وہ کافر تھا یا وہ جنت میں نہیں جائے گا، وہ تو جنت میں چلا گیا، وہ تو جنت میں چلا گیا ہے۔ اگر آپ اس کو کہہ دیں گے نا وہ کافر ہے یا وہ صحیح نہیں تھا، وہ فلاں تھا تو ایسا تھا، تو وہ تو جنت میں ہے، تو آپ جنت میں کنفرم نہیں جائیں گے، یہ پکی بات ہے۔ کہ سارے صحابہ کو ماننا اور صحابہ کو اس بات پہ اقرار اپنا رکھنا کہ سارے صحابہ کیا ہیں؟ جنتی ہیں، کیونکہ اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ صحابہ میں آپس میں، کئی صحابہ کی آپس میں لڑائیاں ہوئیں، آپ دوستوں کی بھی تو لڑائی ہو جاتی ہے، بہن بھائیوں کی بھی ہو جاتی ہے، محلے داروں کی بھی ہو جاتی ہے، بعد میں صلح بھی ہو جاتی ہے۔ کچھ صحابہ کی آپس میں لڑائی ہوئی تھی، آپس میں لڑائیاں ہوئیں، ٹھیک ہے، لیکن بعد میں صلح ہوگی، جو بھی ہے وہ اللہ جانتا ہے، ہمیں نہیں ہے اس چیز کی ٹینشن کیوں لڑے تھے، کیا ہوا تھا، کیا نہیں تھا ہوا، ٹھیک ہے جی۔ یہ 2۔ اب تیسری بات یہ ہے جناب، آج کل جو محرم، میرے اندازے کے مطابق آج 4 تاریخ، سر کہہ رہے ہیں 5 ہیں، چلیں، کہ جناب محرم کے اندر کیا ہوا تھا؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تھا 10 محرم کو۔ امام حسین کون ہیں؟ اللہ کے نبی کے نواسے کون ہوتے ہیں؟ جو بیٹی کے بیٹے تھے، اللہ کے نبی کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو آگے بے اولاد تھی، جو بیٹے تھے امام حسن اور حسین، وہ اللہ کے نبی کے نواسے تھے، جن کو ان دنوں میں شہید کیا گیا۔ یہ آہستہ آہستہ آپ کو بتائیں گے کیا ہوا تھا، کیا نہیں، لیکن آج جو 2-3 باتیں آپ کو بتا رہے ہیں کہ سارے پیغمبروں کو ماننا ہمارا عقیدہ ہے، ماننا ہے، سارے صحابہ کو ہم نے جنتی ماننا ہے، پیغمبروں کو بھی ماننا ہے، سارے صحابہ کو ماننا ہے۔ کوئی کہہ دینا فلانا صحابی آپس میں لڑے، آج کل محفلیں ہوتی ہیں نا شیعہ حضرات کی، تو وہ کہتے ہیں فلانا صحابی یوں لڑا، فلاں نے یوں کیا، ٹھیک ہے، بہن بھائی بھی تو آپس میں لڑتے ہیں، پھر ان کی صلح ہو گئی۔ بات یہاں تو سمجھ لگی؟
ٹھیک ہے. اگلی بات ایک اور دیکھیں بھائی، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان دنوں کے اندر گھر میں کچھ اچھا پکانا نہیں چاہیے. یہ 1 محرم سے لے کے 10 محرم تک گھر میں گوشت بھی نہیں بنانا چاہیے، گھر میں کھانا نہیں پکانا چاہیے. اگر پکائیں تو صرف دال ہی پکائیں، کوئی دوسری سالن نہ پکائیں، اچھا سالن نہ پکائیں. کیوں نہ پکائیں؟ کہ وہ اس لیے نہ پکائیں کہ جناب امام حسین کی شہادت ہے، وہ ان کی شہادت ہوئی تھی تو ہم ان کے دکھ میں ہم لوگ نہیں پکاتے. آپ سب نے ارطغرل ڈرامہ دیکھا ہے، اس میں آپ کو ایک مثال دینے لگا ہوں. ارطغرل ڈرامے میں وہ کیا کہتے تھے؟ ارطغرل بھائی دعا کرے ہمیں اللہ شہادت کی موت دے. آپ نے سنا ہوگا، یا کہتے تھے بھائی ہم نے شہادت کی موت لینی ہے، کہ ایک جذبہ ہے. شہادت کی موت بہت بڑی موت ہے، بہت بڑی. اللہ کے ہاں اس کا بہت بڑا مقام ہے. اور ہم یہ کہہ دیں کہ امام حسین شہید ہوئے تھے، ہم ان کے غم میں نہیں پکاتے. مجھے کچھ دن پہلے ایک عورت کا فون آیا، کہنے لگی جی حافظ نعمان صاحب آپ ایک بات بتا دیں. میں نے کہا جی پوچھیں. عید کا جو گوشت ہے ابھی ہمارا فریزر بھرا ہوا ہے، محرم آنے والا ہے تو کیا کریں؟ محرم سے پہلے ختم کرنا ہوتا ہے نا، محرم سے پہلے ختم کرنا ہوتا ہے. میں نے کہا جی ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، اگر آپ لوگ نہیں کھاتے محرم میں تو ہمارے گھر بھیج دیں، ہم رکھ لیتے ہیں. تو محرم میں بھی گوشت کھا سکتے ہیں. ایسی کوئی اللہ کے نبی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی سے پوچھا یا رسول اللہ عید کا گوشت کب تک کھا سکتے ہیں؟ کہا اگلی عید تک کھا سکتے ہیں. یہ کس کو بتایا؟ ہم لوگوں کو بتایا. اس زمانے میں تو فریزر نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھا، کوئی کیمیکل نہیں تھا، لیکن ہم تک یہ بات پہنچانی تھی کہ 1 سال تک انسان گوشت کھا سکتا ہے قربانی کا، جتنا مرضی فریز کریں. لوگ کہتے ہیں جناب محرم میں گھر میں قربانی کا گوشت کھا ہی نہیں سکتے، گھر میں مرغی بھی نہیں لا سکتے، بریانی نہیں، پلاؤ نہیں، کچھ بھی نہیں پکا سکتے. کیوں جی؟ وہ غم حسین ہے جناب، ہمیں بڑے ہم وہ امام حسین کو شہید کیا تھا، اس وجہ سے ہم لوگ کھانا نہیں پکاتے. وہ ساتھ والے ہمارے ہیں، محلے دار ہیں، ان کے گھر سے نیاز آتی ہے کھانے میں، نیاز، تو ہم وہ کھائیں گے. ٹھیک ہے. اللہ سے دعا اللہ عمل کی توفیق دے. کل آپ کو بتائیں گے جو آپ نیاز کھاتے ہیں نا وہ کیا ہے، کہاں سے آتی ہے، کس طریقے سے آتی ہے. یہ سارا آپ کو 3-4 دن لگا کے 10 محرم سے پہلے جمعے کو اور ہفتے کو 9-10 جمعے رات والے دن آپ کو ساری بات کلیئر کر دیں گے. شہادت کس طرح ہوئی، کس طرح امام حسین کوفہ گئے، وہاں سے کربلا پہنچے، سارا بتائیں گے انشاءاللہ. تو باتیں پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں. سارے پیغمبروں کو ماننا ہمارا عقیدہ ہے، سارے صحابہ کو ماننا ہمارا عقیدہ ہے. پیغمبر بھی سارے جنتی ہیں اور سارے صحابہ بھی جنتی ہیں. خالی 5 یہ جو 5 تن ہیں وہ خالی پاک نہیں، سارے صحابہ پاک ہیں. اشہد ان محمد رسول اللہ. آپ گھر میں بریانی بھی آپ کی امی پلاؤ پکا سکتی ہیں، پلاؤ بھی کچھ بھی پکا سکتے ہیں، کھا بھی سکتے ہیں. یہ نہیں کہ جناب کہ شہادت ہوئی ہے تو ہم بڑے غمگین ہیں، ہم نے کچھ نہیں پکانا، ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے. اشہد ان رسول اللہ. اللہ سے دعا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. باقی انشاءاللہ زندگی رہی تو کل آگے موضوع پکڑیں گے. اللہ سے دعا اللہ عمل کی توفیق. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. جتنی بات سنے اللہ عمل کی اور ذہن میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ الفجر کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے. حاسدین کے حسد سے محفوظ فرمائے. اللہ بری نظر والوں سے اللہ الفجر کو محفوظ فرمائے. اللہ ملک پاکستان کے اوپر اپنا رحم فرمائے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ میں اتنا عطا کرے کہ ہم خوش ہو جائیں، اور ہم سب اللہ کے راستے میں اتنا بانٹیں کہ اللہ خوش ہو جائے. یہ یا اللہ محرم کے دن چل رہے ہیں، بڑی بدعات ہیں، بڑی رسومات بدعات والی ہوتی ہیں. اللہ سب سے محفوظ فرمائے. اللہ سے دعا ہے جو بھی آپ کے دلوں میں نیک خواہشات، نیک تمنا ہے، چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں، یا اللہ ساری قبول فرمائے. آمین آمین اجمعین برحمتک یا